ہمارے پاس جو چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، گاڑی دی ہے اور گھر دیا ہے، ہم اس کو بھی بظاہر کہتے ہیں کہ یہ میری ہے، حقیقت میں وہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ تو اس لیے یہ موضوع بڑا وسیع ہے، اس میں آپ جتنی بھی تفسیر کرنا چاہیں، جدھر جدھر جائیں، ہر چیز میں آپ کو یہ امانت نظر آئے گی۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم نے نہ تو اللہ سے خیانت کرنی ہے، نہ اللہ کے رسول سے خیانت کرنی ہے، اور نہ ہی ایک دوسروں کے ساتھ خیانت کرنی ہے۔ آج ہم بہت سارے ایسے پہلو ہیں کہ انسان جب بھی کوئی چیز اس کے پاس آتی ہے یا اس کو امانت دی جاتی ہے تو وہ اپنا مالک بن جاتا ہے، اس کو امانت نہیں سمجھتا، اور جب امانت ہی نہیں سمجھتا تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ اس میں خیال کیا رکھے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی گاڑی زیادہ تیز چلاتا ہو نا تو پتہ کیا کہتا ہے، لگتا ہے گاڑی آپ کی اپنی نہیں ہے، یعنی یہ مقولہ بولا جاتا ہے۔ حالانکہ اپنی گاڑی ہے تو بے احتیاطی سے بھی چلائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ کسی کی ہے تو اس کو محتاط ہو کے چلانی چاہیے، کیونکہ یہ امانت ہے۔ کوئی بندہ کسی کو گاڑی دیتا ہے کہ یہ جی گاڑی رکھ لیں، لیکن یہ مجھے واپس چاہیے، ہاں آپ استعمال کے طور پہ کہیں جا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس نے استعمال کرنے کی اجازت دے دی، لیکن توڑنے کی اجازت تو نہیں دی نا۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ اس کو اس کے پارٹس وغیرہ توڑ دیں اور ایسے چلائیں کہ اس کی پرواہ ہی نہ ہو۔ جب پارٹس وغیرہ اس کے یا کوئی چیز ڈیمیج ہوگی تو ظاہر ہے مالک نے تو غصے ہونا ہے نا۔ تو گویا ہم اس امانت کو حقیقی طور پہ امانت ہی نہیں سمجھتے، اور جب امانت نہیں سمجھتے تو پھر پرواہ نہیں ہوتی اس چیز کی۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کا ٹھیک ٹھاک پتہ ہے کہ وہ ڈنڈے سے بھی لے کے نقصان ہوگا تو وہ پورا کروائے گا، تو پھر بڑے محتاط ہو کے چلاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نقصان ہو گیا نا، اگر اس نے بلا بھی لیا نا کہ میری امانت لے کے آئے تو ہاتھ جوڑ کے واپس کرے گا۔ اور اگر کوئی بیچارہ غریب ہو جس نے چوری کے ڈر سے امانت رکھوائی ہو اور اس نے اگر مانگنے آیا، وہ بیچارہ ڈرتا پتہ نہیں مجھے واپس ملے گی بھی نہیں، تو آگے سے دبک دیتے ہیں دے دوں گا، میں کوئی چوری کر کے لے کے جا رہا ہوں۔ یعنی جو امانت کوئی غریب ہے، کمزور آدمی ہے، اس کی امانت پہ ہمارا روب بھی چلتا ہے، مالک بن بیٹھتے ہیں ہم، لیکن جو طاقتور ہے اس کے سامنے ہم ہاتھ جوڑ کے بھی اسے واپس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، اگر یہی طریقہ کار آپ کا ہے یا ہر انسان کا ہے تو دنیا پہ تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن ایک مالک وہ بھی ہے جو ہمارے اوپر بیٹھا ہوا ہے، جس کی امانت ہمارے ذمے ہے، یہ سارا جسم جان اس کی امانت ہے۔ اب دیکھیں نا، کوئی بندہ کہے کہ میں خودکشی کر لیتا ہوں، اللہ بچائے حرام موت سے، لیکن کوئی بندہ خودکشی کر لیتا ہے تو سارے کیا کہتے ہیں کہ اس نے حرام کی موت مرا ہے، اس نے خودکشی کر لی ہے، خود اپنے آپ کو مار لیا ہے۔ اسلام میں خودکشی حرام ہے، جتنا بھی تنگ آ جائے، یہ تھوڑی ہے کہ اپنے آپ کو مار لے، ختم کر لے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، جو مرضی ہو جائے، لیکن یہ امانت ہے، ہم خود نہیں دے سکتے اپنے آپ کو، یعنی مار نہیں سکتے، ہاں لیکن وہی بندہ اگر جنگ میں شہید ہوتا ہے وہ بھی جان ہی دے رہا ہے، لیکن طریقہ اس کا غلط تھا، سٹارٹنگ میں کسی وجہ سے وہ مر رہا ہے، لیکن اللہ کے لیے جب لڑتا ہے تو وہی بندہ اپنی جان دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہید کہتا ہے، اس کا شہید کا رتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو گویا ہر وقت ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے کہ یہ جو امانت ہے ہم نے دینی ہے، اپنی جان کو جب ٹائم آنا ہے چلی جانی ہے، لیکن اس کا طریقہ اپنا ہے کہ ایک اچھے طریقے سے دیتا ہے، جس طرح مال ہے، ہم مال ہمارے حصے آ جاتا ہے، ہر بندہ کھانا کھا کے سوتا ہے الا ماشاءاللہ، لیکن
کوئی چوری کر کے کما رہا ہے، کوئی محنت کر کے کما رہا ہے، کوئی مانگ کے کما رہا ہے، کھانا تو مل ہی جاتا ہے، انسان پیٹ تو پال ہی رہا ہے، لیکن طریقے اس کے الگ الگ ہیں۔ ہر بندے کا اپنا ایک طریقہ ہے، وہ اگر اچھے طریقے سے مال کماتا ہے تو اس کو صلہ ملے گا، اور اگر وہ غلط طریقے سے کماتا ہے تو اس کو صلہ ملے گا۔ تو بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ سب سے پہلے ہماری ایک جو جان ہے، یہ جسم ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اس میں خیانت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تخون اللہ، اللہ سے خیانت نہ کرو۔ یہ اللہ سے خیانت کرنے کا جو عذاب ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وتخون الرسول، پھر اللہ کے رسول سے خیانت نہیں کرنی، اللہ کا جو فرمان ہے اس میں خیانت نہیں کرنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر جو بھی آپ خطبہ، بلکہ جب بھی آپ خطبہ ارشاد فرماتے تو ہر خطبے میں لا دین لمن لا امانت له، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ اس بندے کا دین ہی نہیں ہے جس کو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ جو بندہ جو امانت کا خیال نہیں رکھتا اس کا دین ہی نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ہر خطبے جو ارشاد فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا ہمیں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو امانت ہمیں اللہ نے دی ہے، اگر اس امانت کا خیال نہیں رکھتے تو ہمارا دین کیسا ہے؟ ہمارا دین اسلام اس چیز کا درس ہی نہیں دیتا کہ ہم امانت میں خیانت کریں۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری، انسان اپنی زندگی کے پہلو میں جب غور کرتا ہے تو یہ امانت کہاں کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ اس امانت کے حوالے سے آتا ہے کہ نمبر ایک انسان کا جسم ہے۔ اب میں مختلف چیزوں کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ امانت کہاں تک پہنچتی ہے اور اس امانت کا ہم نے کہاں تک خیال رکھنا ہے۔ نمبر ایک، یہ جسم، میں نے جسم کی بات کی ہے کہ جسم ایک امانت ہے، اللہ کی امانت ہے، اس نے چلا جانا ہے۔ جب موت کا وقت آیا کوئی بھی نہیں روکے گا، بھائی بیٹا اولاد جتنا بھی قریبی ہے یہ تو کہہ سکتا ہے کہ آپریٹ ہے، گردہ فیل ہو گیا ہے، میں اپنا دے سکتا ہوں، لیکن وہ یہ نہیں کہے گا کہ تجھے موت آ رہی ہے تیری جگہ مجھے آ جائے۔ روتے ہوئے بڑوں کو سنا ہے، مردوں پہ جب فوت ہو جاتا ہے بڑے کہتے ہیں تو کیوں چلا گیا میں، حالانکہ یہ واویلا کرنا بھی غلط ہے، لیکن جس کی موت ہے اس کی جگہ دوسرا بندہ ایسے نہیں جا سکتا۔ یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ امانت جب لینا چاہے لے سکتا ہے، ہمارا اختیار ہی نہیں۔ تو سب سے پہلا یہ جسم اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے ہمیں، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، طاقت دی ہے، زبان دی ہے۔ زبان کے حوالے سے آتا ہے مجلس ہے، مجلس میں جو گفتگو ہوتی ہے یہ بھی امانت ہے، ہم اس کا بھی نہیں خیال رکھتے۔ ہم نے صرف امانت اس چیز کو سمجھا ہے کہ بس کوئی چیز ہمیں دے دینا، اس کو صحیح طریقے سے اس کو واپس لوٹانا، بس یہ امانت ہے۔ لیکن امانت جو ہے یہ اتنا وسیع موضوع ہے، ہر چیز میں امانت کے حوالے سے ذکر آتا ہے، ہر چیز میں یہ امانت ہی امانت ہے۔ اب دیکھیں آپ کہ یہ مجلس کے اندر جو بات ہوتی ہے، دو لوگوں کے درمیان جو بات ہوئی، اس نے پتہ نہیں کس طرح راز رکھ کے اسے بات بتائی کہ بھئی یہ میرا اپنا پرسنل پہلو ہے، میں پریشان ہوں، اس نے سارا اس کو بیچارے کو بتایا، اور وہ آگے جا کے ڈنڈورا پیٹ دے سب کو کہ یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا۔ اب بتائیں امانت میں خیانت ہوئی کہ نہیں؟ اس چیز کو ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، ہم کہتے نہیں نہیں ٹھیک ہے، اس نے بتایا کیوں؟ تو مجلس کے اندر جو گفتگو ہے، جو آپ کی بیٹھک ہے، جہاں آپ بیٹھے ہیں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، اس کے بھی آداب ہیں، اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ بیچارہ اگر کوئی اپنی مجبوری آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے تو یہ تو نہیں ہے کہ سب کے سامنے آپ پیش کر دو، سب کو بتا دو کہ یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے۔ تو مجلس کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے اس میں بھی امانت کا خیال رکھنا ہے کہ میں نے کیا بات کی ہے، آیا یہ تو نہیں ہے کہ یہ مجھے کرنی چاہیے تھی یا نہیں۔ تو مجلس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو ارشاد فرمایا کہ
قیامت کے دن جو امانت کا خیال نہیں رکھتا، پہلے وہ دیکھنا جو امانت کا خیال رکھنے والے ہیں، ان کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ یہ تو امانت کا خیال رکھنے والوں کا ذکر ہے، آگے میں ان کی سزا کا بھی ذکر کروں گا۔ اب آگے دیکھیے، یہی امانت ہر انسان کو جو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے اس کو خیال رکھنا، اچھے طریقے سے اس کو چلانا، یہ بھی امانت ہے۔ اب اس میں آپ کہیں گے کہ جی میں تو کوئی نوکری نہیں کرتا، تو میں کیسے، میرے سے کیا پوچھا جائے گا؟ تو ہر انسان جو گھر کا افراد ہے، گھر کے افراد میں سے جو سربراہ ہے، اس کی اولاد ہے، اس کے بیٹے ہیں، وہ ایک حاکم ہے، اس کے جو ساتھ رہنے والے ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کے حوالے سے پوچھا جائے گا بھئی تو نے ان کو انصاف دیا کہ نہیں؟ تجھے میں نے امانت کے طور پہ اولاد دی، اس کا خیال رکھا ہے کہ نہیں؟ کیا تو نے اپنے بیٹوں میں ہی فرق رکھ دیا، ایک کو نواز دیا، ایک کی کم عقل ہے جی چھوڑو اس کو تو نہ پڑھانا ہے، بس گھر میں ہی رکھنا ہے، اور جو تیز تھا اس کو پڑھا دیا جی یہ کاروبار کرے گا؟ تو یہ بھائی جائیداد ملی، بڑا بھائی ہے، اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، چھوٹے کو دے ہی نہیں رہا، بہنوں کو دے ہی نہیں رہا، یہ امانت میں خیانت ہے۔ تو امانت ایک ایسا وسیع پہلو ہے کہ ہر چیز میں آپ کو انصاف کرنا ہوگا، اس امانت کا خیال رکھنا ہوگا جو آپ کو ملی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ دوپہر کو، بڑی گرمی تھی، عرب میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، ہمارے ہاں تو یہاں کچھ بھی نہیں گرمی، عرب میں ریتلا علاقہ ہے اور زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوپہر کا وقت ہے، اتنی گرمی اور دھوپ بہت زیادہ، میں نے چھت پہ چڑھ کے نا ایک شخص کو دیکھا، وہ اپنا ہونٹ ہانک کے لا رہا ہے گرمی میں۔ تو آپ فرماتے ہیں میرے دل کے اندر خیال آیا یہ انسان کتنا لالچی ہے، اتنی دھوپ میں جانوروں کو بھی نہیں صبر کرنے دیتا، کہیں رکھ لے، چھاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں، دھوپ میں اگر جانور ان کے پاس ہوتے ہیں تو وہ باہر نہیں لے کے نکلتے، یعنی اس کا گرمی کا خیال رکھتے ہیں کہ بہت زیادہ گرمی ہے، لیکن یہ انسان گرمی میں لے کے آ رہا ہے۔ میرے دل کے اندر ایسی بات آئی کہ یہ بڑا لالچی انسان سا لگتا ہے کہ جو اتنی گرمی میں اپنے جانور کو چرانے کے لیے لے کے اور واپس آ رہا ہے، اسے چاہیے تھا صبر کرتا، تھوڑی دیر خیال رکھتا، لیکن باوجود اس کے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب دیکھا وہ شخص قریب آیا تو وہ کون تھا؟ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عرض کیا حضور آپ اتنی گرمی میں یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ میری ٹانگیں تھک چکی ہیں، پسینے سے شرابور ہوں۔ تو عرض کیا آپ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو لینے دے۔ پھر فرمایا کہ یہ اونٹ بھاگ گیا تھا، اس کو میں لینے چلا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تھوڑی سی دیر اور صبر کر لیتے، گرمی بہت زیادہ تھی۔ فرمایا یہ اونٹ میرا نہیں تھا، یہ مال غنیمت سے تھا، یہ اونٹ مال غنیمت سے تھا، میرا نہیں تھا، میرا ہوتا تو خیر تھی، لیکن یہ امانت تھی۔ کل اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے عمر تیرے پاس یہ امانت تھی تو آگے سے پھر کیا جواب دیتا میں؟ فرمایا اس لیے گرمی ضرور ہے لیکن یہ ایک امانت تھی، اس لیے میں نے اس کو گرمی میں لینے چلا گیا کہ یہ مال غنیمت سے ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنے کے لیے میں اتنی گرمی میں گیا۔